علیہ وسلم کی پوری اولاد ذبح کر دی جاتی ہے۔ ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ کیسے ذبح کیا انہوں نے، آری چلائی تھی یا تلوار چلائی تھی، یہ تو واقعہ کربلا تو سب کو پتہ ہے، ان کی شہادت بھی سب کو پتہ ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کی والدہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور المستدل حاکم میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں۔ تو یہ تو ڈیفینٹ حدیثیں ہیں، یہ تاریخ تو نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں۔ تو ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے تو ہم نٹی گریٹیز میں نہیں پڑھتے، ہم اس تھیم کے اوپر کہ یہ کون سی چیز تھی جس نے خلافت راشدہ کو ملوکیت میں بدل دیا، ہم اس تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں، بندے ہندے چھوڑیں، الٹیمیٹلی کیا نکلا ہے، کس کی وجہ سے ہوا ہے، وہ تو احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہم کب کہہ رہے ہیں خفیہ کیمرے لگا گئے جی کس نے گولی پہلا تیر کس نے چلایا، یہ وہ ہم تو بتا رہے کس کے دور حکومت میں ہوا اور ان کا اپنا کردار کیا تھا، اس کو کس طریقے سے لا کے تخت پہ بٹھایا گیا، وہ ساری کی ساری چیزیں تو سامنے ہیں۔ وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہم نے صرف رفع الیدین کی حدیثیں لینی ہیں یا ایمانیات کی حدیثیں لینی ہیں، اور باقی جو بخاری اور مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہے، تو سر پھر آپ اپنے آپ کو کلیئر کٹ، پھر ہم آپ سے واقعہ کربلا نہیں ڈسکس کریں گے، حجیت حدیث میں بات کریں گے۔ آپ کو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہنا پڑے گا، یہ آپ اسکروٹنگ کیسے کریں گے؟ اس سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں کہ عظمت صحابہ بڑی چیز ہے یا عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو بریلوی یہی تو رونا رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی قرآن میں تھوڑی آیات ہیں، آپ پھر مڑ مڑ کے پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، اس میں تو نبی علیہ السلام کی تنقیص ہو رہی ہے۔ تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ تنقیص مقصد نہیں، نعوذ باللہ، نہ ہو رہی ہے، آپ افضل البشر ہیں لیکن آپ کی سپیشیز بشر ہے، یہ ہم اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو تنقیص شمار کرتے ہیں۔ تو پھر اس وقت آپ بھی بریلویوں کی بات مان کے تو یہ آیات پڑھنا چھوڑ دیا کریں۔ آپ کہتے ہیں نہیں آیات ہے کیوں نہ بیان کریں، تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا۔ اب اس کے نرغے میں جو جو آتا ہے وہ آئے، میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں آپ لوگوں کے منہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا؟ تو لیں آپ ٹکر، جائیں سیدھا دوزخ میں، اور تھوڑی جرت کریں، آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ، اپنے لیے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر یزید اور یزید کے آباء و اجداد کے ساتھ کرے اور اس کی اولاد کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ مولا حسن حسین، مولا علی علیہم السلام اجمعین اور اہل بیت کے ساتھ کرے، آمین۔ اور آپ میں تو اتنی جرت نہیں آپ یہ بات بھی کر سکیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، تو اپنے آپ کو منکرین حدیث ڈکلیئر کریں، پھر حجیت حدیث کا مقدمہ ڈسکس ہوگا، پھر کربلا نہیں ڈسکس ہوگی۔ اور یہ ٹی وی پہ بھی آ کے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی، مڑ مڑ کے جی وہ یزید نے یہ کر دیا۔ وہ یزید نے کیا کیا ہے یار؟ وہ تو سسٹم کا نمائندہ بن کے آیا جو پیچھے سے خراب تھا۔ یزید کو لے کے بیٹھے ہیں، یزید 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 یزید، بھائی پیچھے سے معاملہ خراب ہوا۔ اگر نہیں یقین آتا تو یہ بخاری مسلم کی میں نے آلموسٹ 200 سے زیادہ احادیث مین اسٹریم کی کتابوں سے اکثر بخاری مسلم سے جمع کیے، پڑھے، اور سر میں نے تو ان کو چیلنج دیا ہے یہ حدیثیں پڑھ کے نا اپنے ممبروں سے صرف ان حدیثوں کی تشریح اپنی پبلک کے سامنے کر دیں، نہیں کر سکتے، تو وہ لعنت کے مستحق تو ہو رہے ہیں حق چھپا کے، اور قیامت دن کے منہ پہ لگام ڈالیے، اور پھر مڑ مڑ کے کہتے ہیں نہیں جی وہ کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں وہ عوام الناس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، وہ صحابہ کرام بھی بعض اوقات ایسی باتیں پبلکلی نہیں کرتے تھے۔ میں نے اس کے اوپر بڑا ایک میرا کلپ ہے یوٹیوب پہ، مولا علی سے متعلق 5 جھوٹ، تو میں نے کافی ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، جو چیزیں نبی علیہ السلام نے منع کی ہیں بیان کرنے سے وہ تو ہم ڈسکس کر بھی نہیں رہے۔ میں نے آج تک آپ کو منافقین کے نام بتائے؟ آپ نے حذیفہ ابن یمان کو بتائے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں آتا ہے، تو میں نے آپ کو بتایا، آپ
رازدار رسول تھے، وہ ختم ہوگی بات. میں نے کبھی ڈسکس کی ہے، اگرچہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث 7035 نمبر ڈسکس کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کی ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے، اور ان میں سے 8 ایسا ہے جس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا. میں نے آج تک آپ کو بتایا کہ کس کس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلا اور اس کی موت اسی پھوڑے میں ہوئی ہے، بتایا؟ تو میں تو وہ چیزیں ڈسکس بھی نہیں کر رہا، میں وہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں جو نبی علیہ السلام نے علامات النبوہ میں بتائی ہیں. یہ امام بخاری حدیث نبوت کی دلیل کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں، اور امام بہقی نے 3500 احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں مانتے ہیں، اس کے اوپر. اور اس میں یہ ساری حدیثیں عمار بن یاسر کے قتل والی لے کے آئے ہیں، بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے آلموسٹ 30 سال کے بعد ہونے والے واقعے کو پہلے ہی بتا دیا. یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں، بیان کرنے والی ہیں، علامات النبوہ کی حدیث ہے. آپ کہتے ہیں چھپائیں، اگر کوئی حدیث دنیا میں نہیں چھپائی جا سکتی نا تو علامات النبوہ والی حدیث ہے، کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہے. ورنہ میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کر کے ان کے زوم میں نعوذ باللہ امت کو مصیبت میں ڈال دیا. آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ ہوگا. کیوں فرمایا آپ نے؟ میں تو بیان کر کے مجرم ہوں، تو جس نے مجھے خبر دی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مسند احمد کی حدیث یہ میں نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ خوف کے کتے بھونکیں گے. تو سیدہ عائشہ سے مجھ سے زیادہ نبی علیہ السلام کو محبت تھی، لیکن آپ اللہ کے پیغمبر تھے، آپ نے اپنے گھر کی خبر بھی نہیں چھپائی، بتا دی کہ یہ ہوگا. اور اس سے بڑھ کے آپ صحیح بخاری میں دیکھیں عمار بن یاسر کا خطبہ ہے. میں نے یہ سارا، پریشان نہیں ہونا، یہ ریسرچ پیپر میں سارا کچھ موجود ہے، اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس میں سکپ ہو. صحیح بخاری میں خطبہ ہے کہ عمار بن یاسر کو مولا علی نے بھیجا کوفے میں. کوفے والے نیوٹرل ہو گئے تھے کیونکہ بصرہ سے سیدہ عائشہ آ رہی تھیں، اور وہاں پہ انہوں نے کہا نہ ہم سیدہ عائشہ کا ساتھ دیں گے نہ مولا علی کا دیں گے. تو عمار بن یاسر کو تیار کرنے کے لیے، یعنی وہاں کے جو عوام تھی اس قتال کے لیے، مولا علی نے بھیجا. تو سیدنا عمار بن یاسر نے وہاں پہ کوفے کے منبر پہ خطبہ دیا. بخاری کے الفاظ ہیں، اوپر والی سیڑھی پہ عمار بن یاسر نے حسن ابن علی کو بٹھایا، حالانکہ حسن ابن علی سے 4 گنا بڑی عمر تھی عمار بن یاسر کی، 90 پلس ہو چکے ہوئے تھے، 3-4 گنا ان کی عمر تھی، لیکن اہل بیت کا احترام کیا. خود نچلی سیڑھی پہ بیٹھے. بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے سیدہ عائشہ، دنیا اور آخرت میں، یعنی عزت اپنی جگہ قائم. یہاں لوگ سمجھتے ہیں کسی کی غلطی آ گئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ یار اس کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، غلطی اپنی جگہ ہے، پیغمبر نہیں ہے وہ. اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب ہے. اللہ اب دیکھے گا تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی. علی کی نہیں، اللہ کی. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ان کا اولو الامر مولا علی ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے. یہ اللہ نے آزمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. اور آپ حیران ہوں گے، یہ حدیث امام بخاری حضرت عائشہ کی فضیلت والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. اگر امام بخاری مشورہ کر لیتے نا ناسبیوں سے تو انہوں نے کہا تھا سر آخری صحیح رکھو، پچھلے والا رہن دو، بلکہ پچھلے والا رکھو آخری والا رہن دو، کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں. وہ حدیث گھڑنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، کاٹ چھانٹ کرنے کا. وہ آدھی حدیثیں لکھتے ہیں نا، آدھی حدیث ایسے لکھتے ہیں امام بخاری کہ سیدہ عمار ابن یاسر نے خطبے کے دوران فرمایا کہ سیدہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے، بس. لیکن امام بخاری نے پوری حدیث لی ہے، آگے وہ بھی ڈالا ہے کہ اللہ آزما رہا ہے کہ عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی، جیسے آپ کے علماء کر رہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث 6488 آدھی بیان کرتے ہیں سارے مولوی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب. میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کسی نے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دیا
اور میرے صحابہ نے ایک مد یعنی 600 گرام خیرات کی، آدھا کلو، اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا بس. حالانکہ یہ مسلم کی حدیث سٹارٹ اس سے ہوتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے گالیاں دی جھگڑے کے دوران. حالانکہ دونوں مسلمان تھے، دونوں صحابی تھے. آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا، فرمایا تم میرے صحابہ کو برا مت کہو. تو خالد بن ولید نے تو آگے سے نہیں کہا حضور میں بھی صحابی ہوں. ان کو پتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام کا مطلب تھا مار، تکلیف اٹھانا، اور خالد بن ولید نے گولڈن پیریڈ میں صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا. میں اب تم لوگ یہ کر رہے ہو، تم لوگ اگر عہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد والے لوگ میرے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اور جو فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں طلقاء، مؤلفۃ القلوب آل امیہ، ان کا تو لیول ہی کچھ نہیں ہے. یہاں تو خالد بن ولید کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے. اور پھر وہ مؤلفۃ القلوب اپنے زمانے میں ممبروں پہ سب و شتم کروائیں سیدنا علی پر. تو سب سے پہلے تو ان کو کہنا چاہیے جن کے بارے میں حدیث تھی کہ تم صحابہ کو گالی مت دینا. ہم نے تو خیر کبھی دی بھی نہیں ہے. اور میں یہ آخری جملہ ان کو ایسا بولتا ہوں کہ جو ان کے دماغ تک ڈرل کر جائے گا کہ آل امیہ نے جو کچھ اپنے دور کے اندر سیدنا علی کی گستاخیاں کی ہیں نا، ہم نے تو ویسی کوئی ایک گستاخی بھی آل امیہ کے بارے میں نہیں کی ہے. میں نے آج تک آل امیہ کے اوپر بائی نیم کسی کے اوپر لعنت کی ہے؟ حالانکہ یہ مولا علی پہ کرتے رہے. یہ ہے لعنتی خود ہو گئے نا، جب مولا علی پہ لعنت کی تو لوٹ آئی. مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے کہ سیدنا علی کو جس نے گالی دی اس نے رسول اللہ کو گالی دی صلی اللہ علیہ وسلم. جب ام سلمہ نے کہا تھا، شیخ زبیر صاحب نے اس کو تحکیم میں صحیح لکھا ہوا ہے فوٹ نوٹ کے اوپر، کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، ہم کب کہیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو ام سلمہ نے کہا تم لوگ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پہ گالی گلوچ نہیں کرتے ہو کیا؟ جبکہ میں نبی کی بیوی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت، سیدنا علی سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے. لہٰذا جب یہ تم کہتے ہو نا علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت، تو یہ لعنت تو تم نبی علیہ السلام تک لے کے جا رہے ہو نعوذ باللہ، کیونکہ علی سے محبت کرنے والا پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور پھر کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے. اور نہ، پرانیاں گلاں، پرانے بابے، پرانے بزرگ جھوٹے ہو. صحیح مسلم کھولو 6229 غدیر خم سے اگلی حدیث، لعن اللہ ابا التراب کے الفاظ ہیں، مٹی والے ابن ابی طالب پر لعنت، یہ الفاظ موجود ہے. سب کا ترجمہ لعنت ہی ہے، تنقید نہیں ہے. اچھا پھر میرا معصومانہ سوال ہے کہ اس کا مطلب ہے صحابہ پہ تنقید کرنا اچھا کام ہے؟ کہیں گے نہیں. تو بتاؤ یہ برا کام کون کرتا تھا؟ شیعہ کا ابا کون ہے؟ رافضیوں کا ابا کون ہے؟ آل امیہ. تو لہذا شیعہ نو میں کہنا کہ تسی شیخین کے اوپر بکواس اور تبرہ کرنے کی بجائے نا آپ لوگوں کو حقائق بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں. یہ سب مجرمین آل امیہ ہے. اور یہ آل امیہ اور بنو ہاشم کی لڑائیاں نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے چل رہی تھی، صدیوں سے چل رہی تھی. وہ تو پھر اللہ نے بنو ہاشم کو نبوت کے لیے چنا تو ان کو یہ پھر جیلسی ہضم نہیں ہوئی، وہ چیز آگے چلتی رہی. خیر چھوڑ دیں، ایک تلخ ٹاپک ہے. صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. ٹھیک ہو؟